الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ مردوں کے تعلق سے پوچھا کرتے ہیں کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، قبروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ قبروں میں مردے سنتے ہیں اور مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھا جائے یا مردے نہیں سنتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں ان سے اپنی اپنی درخواستیں لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے، موت کے بعد انسان کے جسم کی جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر عضو کی ساری صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ آنکھ، کان، دل، دماغ، یہ سارے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ لہذا سننے کے بھی اسباب جو ہوتے ہیں اس سے بھی مردہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کان نہیں رہ جاتے جن سے وہ سن سکے، وہ آنکھ نہیں رہ جاتی جس سے وہ دیکھ سکے، وہ دل نہیں رہ جاتا جس سے سوچ سکے، نہ دماغ کام کرتا ہے۔ اب وہ سننے کے اسباب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اسباب کے دائرے میں تو کسی بھی مردے کے سننے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ البتہ اللہ رب العزت جو مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب سے اوپر اٹھ کر اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ بعض مردوں کو زندوں کی باتیں سنوا دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات احادیث سے، صحابہ سے ثابت ہیں، لیکن ایسا عمومی طور پر نہیں ہوتا۔ شہداء کے ذکر میں ملتا ہے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں پہنچاتے ہیں۔ بعد میں جو لوگ زندہ بچتے ہیں تو کوئی میت جاتا ہے تو اس سے اپنے بعد والوں کے لیے خیر خبر پوچھتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ۔ یہ چوتھے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے، احادیث میں بھی اس کا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر میں جن کو پھینکا تھا، جن کافروں کی لاشوں کو، ان کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا اور ان کو اللہ نے سنوایا۔ تو اس طرح کے واقعات، استثنائی واقعات تو مردوں کے سنوانے کے اللہ رب العزت کی قدرت اور معجزات یا کرامات کے قبیل سے بہت سے ہیں، لیکن اس سے ایک موجبہ کلیہ کے طور پر یہ ضابطہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام جگہ، تمام مردے، تمام لوگوں کی باتیں تمام وقت سنتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ عقیدہ تو نہیں رکھا جا سکتا۔ البتہ جو ہے کوئی مردہ کوئی بات کسی کی کسی وقت نہ سن سکے اور اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی مردے کو کوئی بات کسی کی نہیں سنواتے، یہ عقیدہ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو حق ان دونوں کے درمیان ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہیں تو جس وقت چاہیں، جس کی چاہیں، جب چاہیں، جتنی چاہیں بات سنوا دیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم قبرستان جایا کرو تو مردوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندوں کا سلام پہنچاتے ہیں، اور وہ مردے جو مومن ہوتے ہیں وہ اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں جواب جو ہے سلام سنواتے بھی ہیں، اور اس کا جواب بھی، وہ جواب البتہ سلام کرنے والوں کو سنائی نہیں دیتا۔ تو بہرحال اس سے، اور یہ بات کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، یہ اصل میں کوئی اہم مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ہمارا کوئی عمل جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ اس میں کھود کرید میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور تمام جو ہے مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اور پھر اس سے، اور جو احادیث پاک سے جتنی بات ثابت ہے اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ سلام کے علاوہ مردوں سے کسی قسم کی درخواست کرنے کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ملتا، کسی صحیح حدیث میں بھی اشارے سے بھی نہیں ملتا کہ تم مردوں سے جا کر کے کسی بھی قسم کی کسی بھی
اللہ والے کی مزار پہ جا کر تم اس سے درخواست کرو یا اس سے عرضی لگاؤ یا اس سے اپنے عرض معروض کرو، اپنی باتیں سنواؤ، اس طرح کی کوئی اشارے سے بھی اس کا جواز نہیں ملتا۔ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کے سلام عرض کرنا، پھر وہاں پر جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ پڑھنا اس طرح کے جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں، اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حیات برزخی وہ دنیاوی حیات کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کو میسر ہے، اس لیے اس پر دوسرے اموات کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ جو چیز جس انداز کی عالم غیب کی ثابت ہو اس کو اسی پر محدود رکھنا چاہیے۔ بہرحال، اور یہ مسئلے میں ہمیں صحابہ کرام سے بھی اختلاف جو ہے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سماع موتیٰ کے قائل بھی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے اتنا سننے کے بھی جو ہے قائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا اور خصوصاً علماء دیوبند کا عقیدہ بیچ بیچ کا ہے کہ نہ تو یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ سارے ہی مردے سنتے ہیں، نہ یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ کوئی نہیں سنتا۔ ہاں، یہ کہ اللہ رب العزت جب جس کو جتنا سنوانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت سنوا دیتے ہیں، اور جب نہیں چاہتے تو نہیں سنواتے، لہذا سب سنتے ہیں یا سب نہیں سنتے، یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔